بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضول گوئی سے پرہیز کیجیے۔ جب دو خواتین یا مرد جو بھی آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو وہ کسی تیسرے کے بارے میں فضول باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح کی فضول اور بے مطلب باتوں کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کوئی کہانی بیان کرنا چاہتے ہیں جو کسی اور کے بارے میں ہو اور کسی دوسرے کے بارے میں آپ کو سنا ہو تو اس بات کو کہنے سے پہلے آپ 3 مرحلوں پر اچھی طرح سے غور کر لیجیے، اور یہ 3 بالکل مختلف طریقے ہیں۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ آپ جو کچھ کہنے جا رہے ہیں کیا وہ سچ ہے؟ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ یہ ضروری ہے؟ آخری مرحلہ یہ ہے کہ آیا یہ بات دوسروں کے لیے تکلیف دہ تو نہیں ہے؟ انگریزی کا لفظ گوسپ، جسے ہم اردو میں گپ بازی کہہ سکتے ہیں، آج کے دور میں ایک دلچسپ اور وسیع مفہوم کا حامل بن گیا ہے، اور اس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ اس لفظ کے اصل معنی لوگوں کے درمیان قرابت داری کے ہیں، لیکن اب دوسرے لوگوں کے ذاتی معاملات کے بارے میں غیر ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کرنا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے گپ شپ کرنا ایک دلچسپ مشغلہ ہے۔ لوگ آپس میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار سائل و جرائد اور اخبارات ہیں جو ہمارے سامنے خوب چٹپٹی کہانیاں پیش کرتے ہیں، جو عام طور سے مبالغہ آمیز اور فرضی ہی ہوتی ہیں، یا جنہیں طرح طرح کے لالچ اور رشوت دے کر لکھوایا جاتا ہے۔ گپ شپ بازی یا گپ شپ کیا ہے؟ گپ بازی یا گپ شپ کیا ہے؟ گپ بازی کی بہت سی شکلیں ہوتی ہیں۔ ادھر ادھر خبریں پھیلانے والے سیدھے سادھے بے ضرر لوگوں سے لے کر بات کا بتنگڑا بنانے والے اور بدنام کرنے والوں تک کا ایک طویل سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ بے فکری لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے بارے میں آپس میں گپ شپ کرتے ہیں۔ جب ایسے 2 افراد ملتے ہیں جن کے پاس وقت کی کمی نہیں ہوتی اور جو بہت دیر تک باتیں کر سکتے ہیں، تو ان کی گفتگو کا رخ لازمی طور پر اپنے پڑوسیوں اور دوستوں کی جانب مڑ جاتا ہے، اور وہ ان کے بارے میں جھوٹی سچی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ طرح طرح کی خبریں پھیلانے والے دانستہ طور پر ایسا کرتے ہیں اور ان کا مقصد دوسروں کے لیے مسائل پیدا کرنا ہو، لیکن وہ اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا پاتے کہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی غیر ذمہ دارانہ باتوں کا سلسلہ دوسری جگہوں تک جا پہنچتا ہے، جس سے بات کا پتنگڑا بنتا ہے اور اس کے نتیجے میں شر انگیز اور دلوں میں تلخی جنم لیتی ہے۔ باتونی شخص کسی بات کو ذائقہ راز میں نہیں رکھ سکتا۔ جن رازوں سے وہ واقف ہوگا اسے ضرور دوسروں تک پہنچائے گا۔ اس قسم کی سرگوشیاں بنیادی طور پر خود پر قابو رکھنے کی صلاحیت سے محرومی کے باعث جنم لیتی ہیں، اور ان کو روکنے کے لیے شعوری کوشش ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم ان باتوں کا اظہار نہ کریں جن کو راز رکھنے کے لیے ہم پر اعتماد کیا گیا ہو۔ سب سے زیادہ خراب اور نقصان دہ قسم کی گپ شپ وہ ہے جو کسی کو بدنام کرنے کے لیے کی جائے۔ وہ شخص جو دوسروں کے خلاف دشنام ترازی کی مہم چلاتا ہے اور انہیں
بدنام کرتا ہے، فی الحقیقت اپنی بغل میں ایسے ہتھیار چھپائے ہوتا ہے جن کے ذریعے وہ کسی بھی نامور کردار کا صرف ایک وار کے ذریعے خاتمہ کر دیتا ہے۔ دشنام ترجیح کرنے والا شخص عام طور پر حاسد بھی ہوتا ہے اور وہ حسد کے تحت لوگوں کے پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے، ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں غلط سلط باتیں پھیلاتا رہتا ہے، غلط باتیں، جھوٹی من گھڑت کہانیاں کے ذریعے لوگوں کے درمیان نفاق کے بیج بوتا ہے۔ وہ کسی بھی بات میں اپنی طرف سے رنگ آمیز کرتے ہیں اور اس کے ذریعے لوگوں کے درمیانی فتنہ اور فساد کو ہوا دیتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے اس قسم کے لوگ کسی کی بھی خیر خواہ نہیں ہوتے اور ان کی زبان سے کسی کے لیے بھی کلمہ خیر نہیں نکلتا۔ اس طرح کے لوگوں کو گپ شپ کرنے میں، دوسروں کے بارے میں جھوٹ گھڑنے میں اور اسے پھیلانے میں سکون ملتا ہے۔ اگر ہم دوسروں کی مدد نہیں کر سکتے تو ہمیں ان کے معاملات میں زیادہ دلچسپی کا بھی مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ۔